اگر تاریخی حوالوں سے بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 11ویں صدی میں حسن بن صبا کے فدائین اولین خودکش حملہ آور مانے جاتے ہیں۔ 17ویں صدی میں تائیوان کے جزیرے پر ولندیزی سپاہیوں نے گرفتاری دینے کے بجائے خود کو بارود سے اڑا دیا تھا۔ 19ویں صدی میں برطانوی فوجیوں کو اڑانے کے لیے کھوکھلے درختوں میں سنہالی چھپ جاتے تھے اور خود کو اڑا دیتے تھے۔ سن 1893 میں دنیا میں 5 خودکش حملے ہوئے جو سن 2007 میں بڑھ کر 400 سے زائد ہو گئے۔ سن 1881 میں خودکش حملے بطور سیاسی ہتھیار استعمال ہونے لگے۔ جو لوگ اس کام کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنی جان قربان کر لے کے نکلتے ہیں، ظاہر ہے ان کو میسمرائز کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک فوجی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کو اندر سے ختم کر کے ایک نئی شخصیت بنائی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہاں پر مرنا ہے، تم نے فرنٹ لائن پہ جا کر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اگر وہ سوال کرنا شروع کر دے کہ اگر میں آگے گیا تو میں مر جاؤں گا، تو وہ تو لڑ ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ان کی ریجمنٹیشن کی جاتی ہے، اور دنیا میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں یا جہاں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں بھی اٹھی ہیں، وہاں پر لوگ جو نکلے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے ذریعے صرف ختم نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کو طاقت کے ذریعے ختم کرنا ایک حل ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کا کمپریہنسو سلوشن تلاش کرنا پڑے گا۔ ہمیں ڈائلاگ بھی کرنے پڑیں گے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو ان کو بھیجتے ہیں کہ تم چاہتے کیا ہو۔ تو ہمیں تو اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے، ہمیں اپنے اسکولوں کو محفوظ کرنا ہے، ہمیں اپنی امام بارگاہوں کو محفوظ کرنا ہے، ہمیں اپنی مساجد کو محفوظ کرنا ہے۔ ہمیں اس کے لیے اگر ہندوستان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں، اگر اسرائیل کے ساتھ عرب بیٹھ سکتا، عرب اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ لوگ کیا سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بٹ ان لوگوں کی سزا ہم لوگوں کو ملتی ہے، ہم جیسے غریب مارے جاتے ہیں۔ کسی کی بیٹیوں کو، یتیم اور بیویوں کو بیوہ نہ کریں اگر ان کو کوئی بھی پرابلم ہے۔ میں تقریباً 10-12 سال سے میڈیا سے میرا تعلق ہے۔ میں نے پرنٹ میں بھی کام کیا، الیکٹرانک میڈیا میں بھی کام کیا۔ ہزاروں دھماکے اور ہزاروں حادثات ہم نے خبروں کے اخباروں میں اور ٹی وی میں چلائے اور چھاپے، تو کوئی فیل نہیں، اتنی انسان کو فیل نہیں ہوتا۔ لیکن اب کبھی نظر سے کوئی خبر گزرے یا کسی چیز کا پتہ چلے نا، تو فوراً دل ایسے مایوس اور ایسے غمگین ہو جاتا ہے نا کہ جیسے کسی کا نہیں گیا، ہمارا اپنا چلا گیا۔ ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کچھ ہو گیا، ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا، کیونکہ ہر انسان کی وہی تکلیف اور وہی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ میری ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے 12 دفعہ میں کام کرتے ہوئے رو پڑا، وہ لگی 1000 دفعہ ہوتا ہے کہ میں کبھی خبر بنا رہا ہوں نا تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ 1 ستمبر سن 2010 21 رمضان المبارک کو سلسلہ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے جلوس میں کربلا گام شاہ لاہور میں 3 دھماکے ہوئے، جس میں کم از کم 60 سے زائد افراد شہید اور 280 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق ایک کانسٹیبل حملہ آور کو چیک کر رہا تھا کہ اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ مذہبی اجتماعات اور مزارات پر خودکش حملوں اور دھماکوں سے جہاں خوف و ہراس پھیل رہا ہے، وہیں حکومت کی طرف سے مزارات کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات نہ کیے جانے سے بھی شہری سخت خوف میں مبتلا ہیں۔ اب تو قدم قدم پہ ڈر لگتا ہے، قدم قدم پہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ کبھی بازار جانا تو یہی ڈر رہتا ہے کہ ابھی کچھ نہ ہو جائے، ابھی کچھ نہ ہو جائے۔ گھر کا سربراہ ٹھیک ہو تو کچھ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا نا۔ ان لوگوں کو کیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، اے سی لگائے ہیں، نوکر چاکر ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، 3-4 آگے ہوتی ہیں، 3-4 پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ نقصان تو ہم غریبوں کا ہوتا ہے۔ انسان تو نہیں، جانور ہوں گے بالکل، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم جا رہے ہیں اس میں کہاں کون ہوگا، وہاں پہ کون نہیں ہوگا، کیا پتہ کسی کے گھر کا وہی بندہ واحد ہو۔ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے، درندے ان کو چاہیے بس، کیا کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بلا ایسا نہیں ہوتا جب ہم انہیں یاد نہیں کرتے، چاہے ہم امی کے سامنے یاد نہ کریں پر ہم خود اکیلے بیٹھ کے انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی رات 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، وہ کام سے واپس آتے تب ہمیں بہت فیل ہوتا ہے جب بھی رات 10 بجتے ہیں
اب وہ آتے تھے، اوپر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، پھر انہوں نے اوپر جانا ہے. جاب شروع کر دی اور وہ مجھے جاب پہ چھوڑنے جاتے تھے. وہاں پہ جا کے میں نے فرسٹ ٹائم جاب شروع کی تو مجھے جاب پہ چھوڑنے جانا، وہاں پہ جا کے لوگوں کو بتانا کہ یار یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے نا، اس سے ڈانٹنا نا، اس سے ناراض نہ ہونا، اس کی اصلاح کرنا، اس سے سمجھانا، یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے. مجھے بھی کہنا بیٹا. اور یقین کریں کہ میں 2 سال میں نے مسلسل، یعنی کہ وہ مجھے چھوڑنے اور لینے آتے تھے. میں کہ یار ابو تاری مہربانی ہے، میں بڑا ہو گیا ہیں، میں خود آ جاؤں گا، یار اچھا نہیں لگتا. متقی، پرہیزگار اور سادہ سے منظور احمد ایک شفیق والد ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے دل میں گھر کرنے والے انسان تھے. کوئی بھی انسان جو اپنے ساتھ بم باندھ کے آ گیا، آپ اس سے کیا روکیں گے؟ اس سے بڑھ کے کیا، یعنی کہ انسان کے پاس ہر چیز کی یعنی کہ متبادل ہو سکتا ہے، گاڑی کا متبادل ہو سکتا ہے، گھر کا متبادل ہو سکتا ہے، ہر چیز کا متبادل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی جو جان ہے اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. تو جب آپ نے اپنی جان کی ہی پرواہ نہیں کی، وہی آپ بم باندھ کے آتے ہیں، آپ اسے کیا روک سکتے ہیں؟ ہاں روکا جا سکتا ہے اگر ہم میں یونٹی ہو، ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو، جو ہمارے سیکورٹیز ادارے ہیں، جنہوں نے ہمارے تحفظ کی ذمہ داری ہے جن کی، اگر وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں تو اسے روکا، اگر مکمل نہ روکا جا سکے لیکن اس پہ 90% قابو پایا جا سکتا ہے. میں دہشت گردوں سے یہی کروں گی کہ اگر وہ بھی کسی کے باپ ہیں یا کسی کے بیٹے ہیں، وہ ایک دفعہ خود یہ سوچے کہ ہم بھی کسی کی بیٹیاں تھیں. میں تو کہتی ہوں وہ پتھر کے بنے ہیں، ان کا دل ہی نہیں ہے، ان کا ضمیر ہی مردہ ہو گیا. یا تو یہ بات ہے یا ورگلا کے لوگوں کو سبق باغ دکھا کے یہ کام ہوتا ہے، یا ان کا ضمیر مردہ ہو گیا. یہ تو کوئی مسلمان میرے خیال میں ایسا نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی صریح آیا موجود ہے جس میں 4 حکم بیان کیے گئے ہیں دہشت گرد کے لیے. وہ آیا محاربہ ہے، محاربہ کا معنی دہشت گردی ہے. اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ شریفہ میں فرمایا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. جنگ کرنے کا معنی یہ ہے کہ محاربہ کی تعریف جو علماء نے فقہ میں کی ہے، مفتیان حضرات نے، وہ یہ ہے کہ من جرد السلاح لإخافت الناس، وہ شخص جو اسلحہ لے کر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے سڑک پہ آ جائے یا دہشت گردی کرے تو اس کو کہتے ہیں محارب. قرآن مجید نے فرمایا کہ ان لوگوں کی سزا جو محاربہ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کی 4 سزائیں ہیں. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا جو دہشت گرد ہیں کہ او یقتلوا کہا گیا ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ ان کا دایاں اور ہاتھ اور بایاں پاؤں یا اس کا برعکس کاٹ دیا جائے گا، یا ان کو سیلی پر لٹکایا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، یا ان کو ملک بدر کیا جائے گا. تو قرآن مجید نے دہشت گرد کے لیے 4 سزائیں معین کی ہیں. اگر حکومتیں قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ پر عمل کریں، ان کو سزا دیں، قتل کے بدلے میں قتل کریں یا سولی پر لٹکائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قلم کر دیا جائے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، تو ملک بدر کم سے کم سزا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا لیکن محاربہ کیا ہے، دہشت گردی کی ہے. پاکستان کا کیس جو ہے یہ لبنان سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. پاکستان کے اندر صرف طالبان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک PhD چاہیے. ان کو ہمارے ہمسایہ ملکوں کی ایجنسیاں کیسے استعمال کر رہی ہیں، اس کو پاکستان کے اندر جو فرقہ پرست ایلیمنٹ ہیں وہ کیسے استعمال کرتے رہے، اس میں باہر کے وہ لوگ جو مذہبی تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے وہ کس طرح انوالو رہے ہیں. تو پاکستان کی تو پور ایجنسیاں بیچاری جو ہیں وہ بین الاقوامی 7-8 ایجنسیوں سے بھی برسر پیکار ہیں. انسانی جان قیمتی ہے، اس کو بچانا ہم سب کا فرض ہے. کوشش اجتماعی ہو یا انفرادی، ہمیں اپنا حصہ شامل کرنا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول کو پرامن دیکھنے کا متمنی ہے. آئیے پیار و محبت کا پرچم سر بلند کریں، انسان اور انسانیت کو بچائیں اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں.
اسی لیے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ کل کوئی خاندان متاثرین میں شامل ہو، کہ عمر بھر ان متاثرین کے غم کا مداوع ممکن نہیں، اور کہنا بڑا آسان ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کوئی فوج میں یا میں کوئی ڈاکٹر یا اس طرح کا کوئی ہوتا۔ جیسے ایک جوان باپ کا جوان بیٹا چلا جائے نا تو اسے جیسے تکلیف ہوتی ہے نا، ویسے بیٹے کو بھی باپ کے بچھڑنے کی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب والد کی یاد نہ آئے۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جو کہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی چلا گیا۔ بیٹا چٹپٹی چیز بنانا، بریانی بنانا، یہ کرنا وہ کرنا ایسے، اور ہم بھی بڑے اہتمام سے کھانا بناتے تھے سنڈے کو۔ ان کو ایک شوق یہ تھا کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے کھائیں، مل کر بیٹھ کر کرنے کا بہت تھا۔ فوراً وہ آوازیں دینا شروع کر دیتے تھے کہ کرن کرن کرن، میں نے نہیں بولنا، آوازیں دے ہی جانا ہے۔ جب تک میں نے آگے سے ہاں جی نہیں نہ کہنا، انہوں نے آوازیں دیتے جانا، اور زبردستی پھر کام بھی مجھ سے کروانا ہے کہ یہ ناراض ہے، میں اسی کو کہوں گا یہ خود ہی کرے گی کام۔ یہ پچھلے مہینے باس کو پے نہیں ملی، انہیں اتنا پتا ہوتا تھا کہ یہ آج اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ بے شک ایڈوانس لے آتے تھے۔ تو بیٹے کو تو میں کہہ نہیں سکتی، بیٹا بیچارہ خود ہی ایسا ہے۔ تو مجھے اتنا فیل ہوا نا، میں نے کہا منظور، ان کی یادیں اتنی ہیں جو میرے دل میں ہیں، جو کبھی نکل نہیں سکتی، میں انہیں چاہ کے بھی کبھی بلا نہیں سکتی۔ منظور احمد ایک نام ہی نہیں، ایک یاد بن کر اپنے گھر کے مکینوں کے دلوں میں جگمگا رہے ہیں۔